جو افسوسناک بات ہے کہ سینٹ کو استعمال کر کے پاکستان کے دستور کی، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ چیئرمین نے ہی خود ہی کسی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہوا ہے، کسی کو لیڈر آف دا ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے ممبرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے یہ جرت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے کہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، جیلوں میں بند کیا۔ کس لیے بند کیا ہوا؟ اگر کسی نے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ صاحب نے شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ انتخاب نہ آزاد لڑیں گے نہ ہی ٹکٹ پر لڑیں گے، وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سیاست.pk آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ، سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے۔ میڈم السلام علیکم۔ السلام علیکم میم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ۔ میڈم سب سے پہلے تو سینٹ آف پاکستان میں کل ایک قرارداد پیش ہوئی، پھر وہ منظور بھی ہو گئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا، اس فیصلے کے خلاف یہ قرارداد منظور ہوئی ہے سینٹ سے، کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ دیکھیے سینٹ کے 100 سے زیادہ ممبرز ہیں، کل صرف 11 ممبرز کی موجودگی میں ایک ریزولوشن لائی گئی، اور وہ بھی جب زیادہ تر ارکان ہاؤس میں نہیں تھے اور تقریباً بزنس ختم ہو چکا تھا، اور یہ ریزولوشن لائی گئی جن صاحب کو دی گئی ان سے ٹھیک طرح پڑھی بھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ ان کی لکھی ہوئی وہ نہیں تھی، اور یہ ریزولوشن لا کر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی نفی کروائی جائے اور یہ کہا جائے کہ جی یہ یونانیمس ڈیسیجن تھا سینٹ کا، تو یہ فراڈ کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ بیوقوف بنانا لوگوں کو، اور یہ سمجھیں کہ ان ایسی قراردادوں کے ذریعے ہم جمہوریت کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جتنا نقصان پہنچایا گیا اب اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے دستور کے خلاف ہیں، اور اس پہ فیصلہ 90 کی دہائی میں بھی آیا تھا، اور انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا تھا، لیجسلیشن سیٹ اسائیڈ کی تھی آن ملٹری کورٹس۔ اب جب فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ جس ملک میں ملٹری کورٹ سویلینز کو ٹرائی کریں گے اس ملک میں پھر رول آف لا نہیں رہے گا، اس ملک میں پھر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، اس پہ پھر فوجی حکمران ہی مسلط ہوں گے۔ تو جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، لیکن کئی دنوں سے اس فیصلے کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کے آپ نے کل نتیجہ دیکھ لیا کہ سینٹ کے کندھوں پہ یہ بندوق رکھ کے چلائی گئی کہ جی انہوں نے ریزولوشن پاس کر لی ہے کہ جی یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے۔ میم یہاں صرف یہ ایڈ کیجیے گا، جتنے بھی چوٹی کے آئینی ماہرین ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، حامد خان ہیں، کچھ وقت کے لیے تو علی احمد کرد صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں پاکستان کے آئین کے ہی خلاف ہیں۔ تو اگر جو چیز پاکستان کے آئین کے ہی خلاف ہو، اس کا سینٹ سے مطلب اس فیصلے کے خلاف سینٹ سے قرارداد منظور ہونا، یہ تو بہت بڑا ایک سیٹ بیک نہیں ہے پولیٹیشینز کے لیے اور سینیٹرز کے لیے؟ صرف سیاستدانوں کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے، جو افسوسناک بات ہے کہ سینٹ کو استعمال کر کے پاکستان کے دستور کی، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کے جو فیصلے اور اس طرح کے جو کام ہیں ان سے کوئی کریڈیبلٹی کسی کی نہیں بڑھے گی، اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو حیران کن بات ہے کہ یہ جو ایک انٹرم سیٹ اپ ہے جو کسی بھی دنیا کے دستور میں نہیں ہے سوائے اس پاکستان کے، اس سیٹ اپ جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے جی، اور وہ بھی اس کا حصہ بنے اور وہ کہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کو، اگر سپورٹ کرتے ہیں ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی اور حکومت اگر آئے اور کہے کہ ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ملٹری کورٹس نہیں ہونے چاہیے، وہ اگر جائیں ریویو میں جائیں تب بھی کوئی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جن صاحب نے کل یہ قرارداد لے کر آئے، اگر ان کو کوئی گریونس ہے، اگر وہ اگریوڈ ہیں کسی طرح سے، تو وہ جاتے نا سپریم کورٹ میں اور وہاں جا کے ریویو فائل کریں نا۔ لیکن یہ طریقہ کار اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ کل کے ایجنڈا پہ یہ چیز نہیں تھی۔ پہلے آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے آفس کے اندر، پھر وہ اس کو مارک کی جاتی ہے، پھر اس کی اپروول ہوتی ہے، اور پھر وہ ایجنڈا پہ لائی جاتی ہے۔
اور کل جب ہاؤس کے اندر ممبرز ہی پورے نہ ہوں اور آپ اس طریقے سے لا کر، اور یہ جو چیز ہے اس میں جو چیئرمین ہے سینٹ کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خوش کر رہے ہیں. رائٹ. ابھی آپ نے نگران حکومت کی بات کی، تو نگران حکومت نے اسحاق ڈار صاحب کو حکومت کا نمائندہ مقرر کیا ہے ایوان میں، قائد ایوان غالباً. تو یہ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی دستاویز نہیں ہے، کاغذ سرکاری کاغذ نہیں ہے جس پہ یہ کیا گیا ہے. یہ چیئرمین نے ہی خود ہی کسی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہوا ہے، کسی کو لیڈر آف دا ہاؤس بنایا ہوا ہے. کیونکہ یہ جب حکومت ہی نہ رہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی جو بات وہاں پھر اٹھنی نہیں چاہیے. اور یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے، یہ اس نگراں سیٹ اپ اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ ملک کے دستور کو اور نظام کو ہی تبدیل کرنا شروع کر دے. یہ اس لیے آیا تھا کہ ایک اسٹاپ گیپ میجر ہے کہ فیئر اور فری الیکشنز کی طرف جایا جائے. لیکن اس وقت اس ملک میں یہ کنٹروورسی کھڑی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور کیا ضرورت ہے کہ یہ کہنا کہ جی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے سویلینز کو ٹرائی کرنے کے لیے؟ یہ تو دنیا کی کسی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہے. یہ ان کو مطلب یہ تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور 2 ممبرز، ایک پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب تھے اور ایک جماعت اسلامی کے پروفیسر مشتاق صاحب تھے. انہوں نے پوز بھی کیا، اور ہم اس بات کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو انڈو کروائیں گے. ہم فرائیڈے کو پھر ٹیک اپ کریں گے، چاہے کورم کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے نہ کرے یا جو بھی ہے. بے شک لیکن ہمارا جو کام ہے کہ جمہوریت کی بالادستی، آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں. اگر ہم وہ بھی نہ کر سکیں تو ہمیں مہمانوں میں بیٹھنے کا کیا حق ہے پھر؟ میم جمہوریت کی بالادستی اسی میں ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کی بات بھی کریں. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی کے جو ساتھی سینیٹرز ہیں، اعظم سواتی صاحب کہاں پر ہیں کچھ معلوم نہیں ہے. اعجاز چودھری صاحب قید ہیں، کافی عرصے سے وہ قید ہیں، مگر سینٹ میں انہوں نے درخواست بھی دی مگر اجازت نہیں ملی وہ آ کر بات کر سکیں عوام کی. تو یہ رویہ تو جمہوریت کی نفی کرتا ہے. ان کے لیے تو میں نے بات کی تھی، میں نے آج سے 5 دن پہلے ان کے لیے بات کی. میں نے کہا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے اور جو ان کو بھی معلوم ہے کہ کل جب یہ ہوا تو پی ٹی آئی کے ممبرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے کہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. ہم نے تو بات کی تھی، ہم نے تو کہا کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے. میں نے یہ بھی کہا کہ جو خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے اور جو بار بار ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ. اس سے نہ جمہوریت پروان چڑھے گی اور نہ ہی اخلاقی قدریں پروان چڑھیں گی. اور مطلب سینٹ تو وہ جگہ ہے جہاں پر قانون سازی کی بھی ہوتی ہے، وہاں پر آواز جو ہے بلند کریں تو آواز سنی بھی جاتی ہے. وہاں پر میم یہ ہونا، اس طرح کی قانون سازی نہیں کوئی کی جا سکتی کہ آپ کو 10 پر بیل ملتی ہے مگر آپ کو 10 بار ہی دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اپوننٹ آپ کے ہو سکتا ہے مگر دیکھیے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں نے بیل کے اوپر میں نے کہا کہ بیل ایک فنڈامنٹل رائٹ ہونی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور یہ اس میں علی ظفر صاحب بھی اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، اعظم سواتی صاحب بھی اس کمیٹی میں تھے، وہ علامہ اقبال صاحب کے جو گرینڈ سن ہیں وہ سب نے اپوز کیا. ولید اقبال صاحب سب نے ویہمنٹلی اپوز کیا. انہوں نے کہا جی قانون ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ قانون ایک چیز ہوتی ہے، قانون جس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں 199 میں، آرٹیکل 199 کے تحت. ایک ہوتی ہے فنڈامنٹل رائٹ جس کو 186 کے تحت آپ سیدھا سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. میں نے کہا اس کے اوپر انڈین سپریم کورٹ نے ایک بہت کمپریہنسو رولنگ دی تھی جب وہاں الیکشن لاز کے بارے میں ایک آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو ووٹ از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن. آپ ان کا جو آرٹیکل 199 کے برابر جو تھا اس نے کہا اس میں جائیں. تو وکلا نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو وائلیشن ہو رہی ہے کسی کی رائٹ کی. انہوں نے کہا کہ آپ آئین کو تبدیل کریں. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس جب فنڈامنٹل رائٹ ہوگی تو انہوں نے کہا وہ لیگل رائٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. جب آپ فنڈامنٹل رائٹ میں آئیں گے تو وہ چیز جو وہ اس سے اوپر ہو جاتی ہے. یو کین ڈائریکٹلی اپروچ دا سپریم کورٹ. دنیا بھر میں رائٹ ٹو بیل از اے فنڈامنٹل رائٹ. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیل ملتی ہے تو دوبارہ ایک اور کیس بنا کے اریسٹ کر دیا جاتا ہے.
اور عدالتیں جو ہیں وہ اریسٹ دے رہی ہیں ان کی. کوئی بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے. وہاں خواتین بند ہیں جن کے 8 سال 9 سال 5 سال کے بچے ہیں, اور ان کو جیلوں میں بند کیا. کس لیے بند کیا ہوا؟ اگر کسی نے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ قانون موجود ہے, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, ٹرائل ہوگا, دیکھا جائے گا. لیکن 9-7 مہینوں سے لوگ بند ہیں اندر. اور وہ جن سے میم ہم نے انٹرویوز بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بول دو, اس پر سائن کر دو, پریس کانفرنس کر دو. صنم جاوید خان کے فادر سے بات ہوئی, وہ یہی کہتے ہیں جی ہمیں پولیس والوں نے یہ کہا کہ آپ صنم کو بولیں, میاں صاحب کو کہہ دیں, آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں تو کیا اس سے ملک میں جمہوری پروسیس مضبوط ہو رہا ہے؟ لوگوں کو ٹی وی پر لا کے بٹھا کے ان سے بیانات لے کر یا ان کو کہہ دینا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں, آپ یہ کر دیں. انہی لوگوں کو یہی راستہ بھی سکھانے والے جو تھے وہ آج ان سے معافیاں منگوا رہے ہیں. جی, اور ہمارے سیاستدان ہیں استعمال ہو جاتے ہیں. میم 2003 سے 2009 تک بھی آپ سینیٹر رہی ہیں, تو سیزنڈ آپ پالیٹیشین ہیں. الیکشنز کا اعلان ہو چکا, 8 فروری کو انتخاب ہونا ہے. آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں صاف اور شفاف انتخاب ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر الیکشنز ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہوئے, الیکشن فیئر نہ ہوئے تو نقصان ملک کو ہی ہوگا. یہ وہ زمانہ نہیں کہ جب لوگ خاموشی سے اور مشینوں کی تبدیلی سے ریزلٹس تبدیل کر لیے جائیں گے اور کسی کے حق میں ریزلٹس کو تبدیل کیا جائے. اور میم نون لیگ, کل میں خبر پڑھ رہا تھا آپ کی جماعت بھی ہے, الیکٹیبلز کی طرف جا رہی ہے. الیکٹیبلز کو اب نون لیگ شامل کرے گی. بلوچستان سے اس کا آغاز بھی ہو چکا. درست ہے یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا نون لیگ کا؟ دیکھیے, مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی کیا پالیسی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ تو جب کوئی اعلان ہوا, جب الیکشن ہوئے, جب کسی نے ٹکٹ لیے تو تب بات سامنے آئے گی. لیکن جو بلوچستان میں جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں. 2018 میں ہماری حکومت کو وہاں گرایا گیا تھا. جی ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ہی ہمارے خلاف محاذ بنا دیا تھا. جی بالکل محاذ کھڑا کر دیا تھا. اور مریم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ بھی کی تھی کہ باپ پارٹی جہاں پر ہوتی اور باپ جس کے کہنے پر چلتی, اب باپ پارٹی کا, بلوچستان عوامی پارٹی کا جو جھکاؤ ہے وہ آپ ہی کی جماعت کی طرف ہے. تو پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور سارا کچھ اب نون لیگ بھول چکی. دیکھیے, یہ بھولے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہمیں تو ہر بات یاد ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کہ ہم جمہوری نظام اور رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلٹی کے لیے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم نے تو, اور آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ ایک دن کیا ہوتا ہے, دوسرے دن کیا ہوتا ہے, تیسرے دن کیا ہوتا ہے. جی جی, یہ وہی کیریکٹر جو ہوتے ہیں تبدیل ہو کے مختلف شکلوں میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. جمہوریت اپنے اصولوں سے مضبوط ہوگی, رول آف لا سے مضبوط ہوگی اور آئین کی بالادستی سے ہوگی. میم حلقے کی سیاست کے حوالے سے بس ایک سوال ہے آپ سے. عباسی صاحب نے, شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ انتخاب نہ آزاد لڑیں گے نہ ہی ٹکٹ پر لڑیں گے. تو یہ پھر میدان چھوڑنے والی بات ہے یا پھر ایک پالیسی ہے, وہ نظام سے اعتبار اٹھنے والی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ کے ممبر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر ہیں, اور وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. ان کی 35 سال کی سیاست ہے. وہ 26 سال کی عمر میں آئے ہمارے والد کی ناگہانی وفات کے بعد. تو یہ سیاست اس طرح تو نہیں چھوڑی جا سکتی, اور ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں, بہت ساری محنت ہے. تو انشاءاللہ اپنی ہی پارٹی کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑے. ناراضگی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور ان کو منا لیا جائے گا. دیکھیے, ناراضگی کا تو ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں. لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور لیڈر رہیں گے, اور ان کے ساتھ ہی ہم سیاست کریں گے.
मैम थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।